تقریباً 6-7 ہفتے پہلے آپ حضرات کی اصرار پر میں نے تبلیغ کی ابتدائی حالات سنائے تھے. اس کے بعد جو جماعت آئی تو اس وقت بھی کچھ باتیں ہوئی تھی. تو اس میں نے سنا تھا سب سے پہلی مرتبہ تقریباً 6-7 ہفتے پہلے کہ اس کام کی اصل ابتدا حضرت مولانا شاہ محمد اسماعیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو والد گرامی حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی، ان کے ذریعے سے ہوئی. اور میں نے اس وقت شاید آپ بتایا تھا کہ جو مسجد ابھی مرکز کی جو مسجد ہے یا جو مرکز ہے وہاں ایک چھوٹی سی مسجد تھی جب تو کافی بڑی ہے، بنگلے والی مسجد تھی. تو وہ بہت چھوٹی سی تھی اس وقت اور کوئی آبادی خاص تھی نہیں. اور میں اسے بتایا تھا کہ وہ میوات والوں کے لیے دلی میں داخل ہونے کا گویا دروازہ تھا. تو میوات کے لوگ آیا کرتے تھے دلی میں ملازمت کرنے کے لیے. تو حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے والد حضرت مولانا شاہ محمد اسماعیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہاں قیام فرماتے. اور جو لوگ مزدوری کے لیے آیا کرتے تھے تو کیونکہ اس زمانے میں جو زیادہ تو پیدل یا گھوڑے جو ہے اپنے بیل گاڑی وغیرہ کا سفر ہوتے تھے، یہ سارے ٹرانسپورٹ وغیرہ تو نہیں تھے، بہت پرانے جو ہے وہ وقت کی بات ہے. تو مسافر ویسے بھی کچھ سفر کے بعد چاہا کرتا ہے تھوڑی بچائی جائے، ذرا کھانا وانا کھائے گا سستا لے. تو دیکھتے رہیے یہاں مسجد ہے، سایہ ہے، یہ ہے وہ ہے، تو آ جایا کرتے تھے سستانے کے لیے، آرام کرنے کے لیے. پھر آگے چلے گئے تو حضرت ان لوگوں سے جو ہے پوچھتے بھائی کہاں سے آئے، کہاں جا رہے ہو، کیا کام کرو گے؟ تو بتا دیں کہ آئے میوات سے آئے، دلی جائیں گے، مزدوری کریں گے، ایک دو پیسے کمائیں گے. اس زمانے میں بہت معمولی اجرت ہوتی تھی. تو حضرت ان سے پوچھتے رہے کہ کیا خیال ہے اگر تم لوگ یہی اگر تمہیں کام مل جائے اور مزدوری مل جائے، اس سے اور کیا بات ہے، اس کے لیے آئے ہیں انسان دنیا میں آئے مزدوری کے لیے. بھائی تو مزدوری کی ہے کہ بھئی آدمی جو ہے اپنے پیٹ کے لیے مزدوری کرے، اور جو ہے یہ اللہ جل شانہ نے جو خدمات اس کے ذمے کی ہے، نماز روزہ وغیرہ، اس کو بجا لائے. ساری جو ہے اطاعت اور فرما برداری یہ بھی سب ہوئی ہے. بہرحال تو وہ پھر ان سے معاملہ فرما لیتے تھے کہ چلو بھائی روزانہ کی تمہاری یہ مزدوری ہوگی، وہ ٹھہر جاتے تھے. اب ان کے ذمہ پہ پوچھتے کیا کام ہے، تو وہ میوات کا علاقہ ایسا تھا کہ جہاں کلمہ طیبہ بھی صحیح نہیں، کلمہ طیبہ وہ بھی غلط پڑتے تھے، بہت سے جانتے بھی نہیں تھے. آپ عجیب و غریب حالات آپ نے سب سنے ہوں گے، بہت باتیں سب ہوتی رہتی ہیں. تو ہم بھی سوچتے تھے ایسے کیسے حالات ہوں گے. لیکن اب جب ہم نے ہمارا افریقہ میں کام جب ہمارا تھوڑا سا شروع ہوا تو وہاں ہم نے دیکھا کہ وہ بھی گویا کہ میواتی ہے. وہ دور دراز سے لوگ آگے بجا سے 70-80 کلو میٹر 100 میٹر سے جنگل سے دیہات سے. اور ہمارے کچھ بچے آئے، میں نے پوچھا کہ بھائی وہ تو آئے نہیں ابھی تک، چھٹیوں کے بعد میں نے کہا کہ وہ تو بڑی دور سے آتے ہیں. تو میں نے کہ دور سے کون سے چل کے آتے ہیں، چل کے ہی تو آتے. میں نے کہا چل کے آتے ہیں وہاں سے ان کے ہاؤں سے اور کیا. اچھا کیوں بس کے کیا کہا کہ نہیں وہ تو بارش کے دن میں بسیں بند ہو جاتی ہیں. وہ سارا گیم ریزرو ہے، سینکڑوں شیر اور ہاتھی، ہزاروں پیسے اور دنیا بھر کے یہ سارے. تو بالکل جنگل میں ہمارا بھی جانا ہوا ہوتا. تو میں نے کہ وہ سب چل کے آ رہے گا اور کیا، تو ابھی تو سارے بسیں وہاں سے سب بند ہیں، سارے بارش کے دن میں بسیں بند رہتی ہیں. تو میں نے کہ وہ کیسے چاہتے ہیں. تو ہو گیا تقریباً 150-200 کلو میٹر اکیلے وہ جاتے ہیں. پھر جب رات ہو کے سو گئے تو میں نے چاہتے کیسے جنگل سے. بھائی وہ تو بڑا خطرناک جنگل ہے، ان کا راستہ ہی وہی ہے. کیا جی. تو رات بھر میں کیا ہے کہ وہ اپنے جو ہے آگ جلا لیتے ہیں، پھر اپنے ایک آدھ جاگتا ہے اور پھر سو جاتے ہیں، پھر صبح اٹھ کر پھر اپنے چلے. پھر میں نے کہا پھر راستے میں شیر بھی ملتے ہوں گے. ہاں ملتے رہتے ہیں. پھر میں نے کیسے ان سے بچتے ہیں، ان کے پاس طریقہ ہوتا ہے.
وہ کوئی خاص قسم کی آواز کرتے ہیں تو جس سے وہ شیر ایک طرف ہو کے چلا جاتا ہے. جی اللہ کی جان. بہرحال تو اب ان کے جو اب اتنے دور دراز کے رہنے والے اور پھر جو ہے دنیا میں اور مذاہب کی تبلیغ کرنے کے ہم گئے بہت دور, تقریباً تیسرے دن ہم پہنچے تو تقریباً 2000 کلومیٹر. ہم لوگوں نے کہاں سے پیغام آیا تھا کہ بھائی ہم تو جو ہے یہاں پر تھوڑے سے مسلمان ہیں اور بڑے بوڑھے وہی تھوڑا بہت دین جانتے ہیں. اب ہم سب بہت سارے تمر مرا گئے دشچنے کے, اس کے علاوہ کوئی دین جانتا نہیں. سنا ہے کہ تم لوگوں نے مدرسہ قائم کیا ہے تو ہمارے بچے کو لے جا کر پڑھاؤ تاکہ یہ دین سیکھیں. یہاں تو ہمارے پاس کوئی ذریعہ نہیں ان کو, نہ کوئی استاد ہے نہ کوئی مدرسہ ہے. اگر ہم مرمرا گئے اگر انہیں دین نہیں سیکھا تو ہم تمہارا دامن پکڑیں گے. یہ عجیب و غریب منطق بھائی, بچے تمہارے اور جو ہے اللہ میاں جو ہے پوچھ ہم سے کرا دو. تو میں نے کہا نہیں یہ تو خیر بات ہے, لیکن تمہارا جو جذبہ ہے تو اس کی وجہ سے ہم نے کہا ٹھیک ہم چلے جائیں گے. میں نے ان کو جگہ بتائی عجیب قسم کا جو ہے ہم تو ابھی یہاں تو بہت سارے لوگ 100 سال سے آئے ان کے پاس پیغام بھیجتے ہیں. تبلیغ والے بھی یہاں بہت سارے ہیں ان کے پاس سے پیغام بھیجتے ہیں. ہمارے دن میں کیوں تمہارے بارے میں کہنا میں تم سے پوچھوں ہم سے کیوں پوچھیں کہ تم بچے تمہارے اور تمہیں جیسے اس کی دنیا کا انتظام کیا یا جو کچھ تو ایسے دین کا بھی کچھ کرتے. اب وہ کہتے ہیں بیچارے اتنے دور تو وہاں کوئی ایسا اپنا ایشین لوگ بھی نہیں جو دور دور تک سینکڑوں میل تک تو کوئی مسجد نہ مدرسہ کچھ نہیں. پھر وہ کہتے ہیں کہ وہ جو دنیا بھر کے جو ہے وہ آتے ہیں دوسرے مذہب تو کہتے ہیں کہ یہاں دنیا میں تو مسلمان ہی نہیں ہے, کیا تم ہی بس رہ گئے ہو. اچھا کیا ہوتا کہ بس تم لگے رہو اپنے دین کے ساتھ, باقی ہے کوئی نہیں. بس بہت سارے پھر اس بہکانے میں آ گئے, اس سے کوئی رابطہ نہیں. وہاں جنگل میں بن جائے گا, وہاں پر نہ کوئی جو ہے ٹیلی فون ہے نہ کوئی اخبار ہے نہ کچھ ہے نہ کچھ پڑھے لکھے ہیں, تھوڑی سی کھیتی کرتے رہتے ہیں. تو بہت سے دین سے پھر کہتا ہے اچھا پھر کہنے لگے پھر ہم کچھ جانتے بھی نہیں زیادہ دین کی اسلام کیا آتا ہے کیا سکھاتا ہے. تو ان کا واقعہ کیا جو ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ دین یہاں جو ہے مسلمان بس یہ تم جو ہے تمہارے چنے فیملیاں ہیں بس وہ دنیا بھر میں وہی ہے. کہیں کا جیسے تمہاری طرح سے اور بھی تھوڑے بہت ہوں گے کہیں, باقی ہے نہیں کہ ختم ہو گئے عرصے ہو. اچھا خیر بہرحال تب تو وہاں ماشاء اللہ بہت سارے مکتب ہو گئے, بعض سے بچے پھر آئے پڑھا حافظ ہو گئی وہ عالم بن گئے تو جگہ جگہ ماشاء اللہ. خیر تو ان علاقوں میں جیسے ہمارے وہ گیم والے علاقے ہیں تو وہ جہاں جو بڑے بوڑھے جو رہتے ہیں تو وہ آتے ہیں بچوں کو چھوڑنے 70 سال کے 80 سال کے, اور کریمہ طیبہ ان کو نہیں آتا. تو مجھے یاد آتا ہے تمہارے اللہ صاحب رحمۃ اللہ جایا کرتے تھے جو ہے میوات اور کتنے. ہم تو ہمارا بھی سفر بڑا آسان ہے کہ بھائی گاڑی میں بیٹھے پہنچ گئے 10-15 منٹ 20 منٹ گھنٹہ 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ. وہاں تو کئی دن میں حضرت پہنچتے تھے اور کھانا جو ہے کئی دن کا ساتھ لے کر جاتے تھے. میں نے سب سنایا تھا دوسری جماعت والوں کے وہ کولر وغیرہ کا قصہ. تو بھائی دین تو مجاہدت سے آتے ہیں تو وہی جاتے تھے ان کے بھائی ان سے یہ بھی کہنا مشکل بھائی کلمہ سنا دو تو اپنا ہی سناتے تھے ان کو, وہ سنانے کے لیے تیار نہیں. تو ایسے ہمارے جو بڑے بوڑھے آتے ہیں تو اگر ان سے کہہ دو کہ یہ تمہاری غلط ہے تو ناراض ہو جاتے ہیں. کیا ارے یار ہم نے تو وہاں زنجیبار میں پڑھا تھا. ارے بھائی تم نے مصر میں جا کے پڑھا ہے, غلط تو غلط ہے سمجھے, لیکن ہمارا تھوڑا فرق ہے. وہ یہ نہیں کہتے کہ بھائی ہمیں کہنا نہیں پڑتا کہ جو ہے ہمارا سن لو, وہ سنا دیتے ہیں لیکن وہ بہت غلط پڑھتے ہیں. تو خیر دوستوں میں بھی یاد ہے کہ ہمارے الیاس صاحب رحمۃ اللہ سے بڑے علاقے میں. تو میں عرض کر رہا تھا کہ اصل جو ہے یہ حضرت کے والد گرامی حضرت مولانا اسماعیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے شروع کیا تھا ان لوگوں پر جن کا کلمہ طیبہ بھی صحیح نہیں کہتا بھی نہیں تھا موجود. تو عادت پوچھتا کیا مزدوری کرنی ہے 1-2 دن کے بعد. تو کہنا کہ مزدوری کیا کرنی بھائی, اب یہ کلمہ اپنا صحیح کراتے تھے ان کو, الف با ان کو پڑھا دیتے ہیں نورانی قاعدہ, اور ان کو مزدوری شام میں مزدوری دیتے جو طے ہو دے رہی 1-2-3 پیسے جو کچھ ہوتا تھا. اچھا ہمارا کام یہی کہ بس آپ کا کام یہی تو اچھا کام ہے بھائی, دن بھر آرام سے چھاؤں میں رہو اور جو ہے نورانی قاعدہ پڑھو اور شام میں مزدوری بھی لے لو. لیکن یہ ہے یہ نبیوں والی محنت,
فکر اس میں موجود ہے مولانا اسماعیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کے دل میں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے بارے میں جو فکر تھا وہ اتنا زبردست تھا کہ وہ ایسی آگ تھی کہ ساری دنیا میں اب پھیلتی ہی چلی جا رہی ہے، اب قیامت تک پھیلتی چلی جائے گی۔ یہ ایسا نور ہے جو نور نبوت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سینہ مبارک سے نکلا ہوا نور، اور وہ قرآن، وہ طرف فکر امت۔ تو حدیث پاک میں الراحمون یرحمہم الرحمن یرحم من فی الارض یرحمکم من فی السماء، کہ رحم کرنے والے جو ہیں رحمان ان پر رحم کرتا ہے، کہ زمین والوں تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے۔ تو رحم کی بہت ساری قسم، کسی کو کھانا کھلا دینا، غریب کی مدد کر دینا، کسی کو کپڑے پہنا دینا، یہ سارے رحم ہی رحم۔ کسی جاندار بھی رحم کرنا، جانور پر اسلام میں تو اس کی بڑی فضیلت، اب سنا ہے بلی کا قصہ، اور یہ تو انسان جانور پر بھی جو رحم کرتا ہے اللہ اس پر رحم کرتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ یہ رحم کی یہ ظاہر قسم ہے، کسی کو کپڑے دے دیے، کسی کو کھلا دیا، کسی کو مدد کر دی، کسی کو پیسے دے دیے، کسی کو آرام جو ہے بیمار کے جو ہے اس کی مدد کر دی ہے، یہ سارے رحم۔ اور ایک رحم کی قسم یہ ہے کہ ایک آدمی جو ہے وہ دین نہیں جانتا، اس کو الحمد شریف سکھا دی، اس کو کلمہ طیبہ سکھا دیا، اس کو جو ہے قرآن شریف سکھا دیا، اس کی نماز صحیح کرا دی، یہ بھی رحم ہے، اور یہ رحم کی سب سے اعلیٰ اونچی قسم ہے، اس سے اونچی کوئی قسم نہیں، اور اس سے زیادہ کسی رحم کی فضیلت نہیں۔ تو یہ حضرت مولانا اسماعیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کو نورانی قاعدہ پڑھاتے تھے، بنیادی باتیں سکھاتے تھے، جب وہ سیکھ جاتے کہ بھائی جاؤ اپنے میواد میں جا کر یہ جو بھی تم نے پڑھا ہے تھوڑا بہت وہ سکھاؤ۔ تو یہ میں نے اس سے بتایا تھا کہ یہ تبلیغ کا سلسلہ اس طرح سے شروع ہوا۔ پھر حضرت مولانا شاہ الیاس صاحب رحمۃ اللہ کے زمانہ آیا، تو میں نے اس میں بتایا شاید کہ حضرت تو کوئی بہت بڑے بیان کرنے والے نہیں تھے، ان کی زبان میں چونکہ لکنت تھی، ایک بیماری ہو گئی تھی، تو کئی سال تک پانی نہیں پیا۔ بہت سے لوگ کچھ شاید ماننے کے تیاری گئے کہ کتنی دیر ہو جاتی اس میں ہو جاؤ۔ ارے بھائی جو حقائق ہے وہ تو حقائق ہیں، سمجھے نا؟ تو اور یہ ایسی وہ باتیں ہیں کہ جو ہے ایسے معتبر لوگوں نے سنا کہ امت میں ایسے جو ہے جو انتہائی اعلیٰ قسم کے معتبر حضرات ہو سکتے ہیں، ان کی باتیں ہیں اس میں۔ تو اس کے سالہ سال بس وہ پانی تو پیتے نہیں تھے، غرغرہ کر دیتے تھے تاکہ حلق میں تھوڑی سی تری پہنچ جائے۔ طبیعت کے بہت نحیف اور کمزور تھے، تو یہ سب تو لیکن ان کی بات اس کے بعد مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ کے زمانہ آیا، آپ حضرات میں شاید بہت سے ہوں گے ایسے بعض جنہوں نے دیکھا تھا مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ کو، ہمارے تو جو ہے ہم نے ان کو دیکھا بھی، اور بلکہ ہمارے بخاری شریف جو ہے ہمارے راندے جامع سے ہم جب پڑھتے تھے تو اس سال کو قاری کا اجتماع ہوا تھا ہندوستان میں، تو وہاں سے وہ تشریف لائے تھے اور ہمارے مدرسے کی دعوت پر، اور ہمارے راندے جامع سے نے ختم بخاری شریف کرایا تھا۔ تو حدیث پاک کے سلسلے سند بھی ہمارا ایک یہ بھی حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ کی بخاری شریف نے ختم کرائی، جو آگے بڑا جلسہ ہوا تھا بہرحال۔ تو اس میں بیان کیا، تو جنہوں نے دیکھا شیر اکبر کی طرح سے آگے پرسنالٹی بڑی زبردست، اور بات کرتے تھے کبھی اس کو اور کبھی اس کو، دنیا کی بڑی بڑی طاقت ہے سنو، ایسا معلوم ہوتا تھا ہمارے حضرات فرماتے تھے کہ وہ کہتے نہیں کہلوائے جاتے ہیں، ایسا معلوم ہوتا ہے جس اوپر سے اتر رہا۔ میں نے اس میں شاید بتایا تھا کہ جب ہمارا حضرت کو جو خط لکھا تھا اس نے کان ممنوع کی فاد مالک ان هذا من عاجب الزمن، کہ بھائی اب تم کیا پوچھتے ہو کہ بھائی ان کے بارے میں کیا لکھیں گا، کہ وہ تو پہلے ہمارا چھوٹا تھا، میرا بھائی تھا، میرا شاگرد تھا، یہ تھا وہ تھا وہ تھا، پھر جو ہے جو ہے بڑھے اور چڑھے اور پروان چڑھے اور چڑھتے چلے گئے، تو کہا کہ ہوائی جہاز میں ہم تو نیچے سے دیکھتے رہے، اس نے کہا مملوک کی فاد مالک، وہ تو میرے چھوٹے مملوک کہتے غلام ہے، پہلے تو وہ میرے یہاں کام کرتے تھے نا، یہ تو جو ملازمت کرتے تھے، اور اب آپ کیا کرتے ہیں، اب ہم ان کی ملازمت کرتے ہیں ہمارے سیٹ ہے،
کان مملوکی فادحا مالک کی، اب تو یہ میرے مالک بن گئے۔ ان ھذا من عجیب الزمن، یہ بھی زمانے کے عجائبات میں سے کہ کل کو سیٹ اور آج کو اسی نوکر کے خود ملازم اور وہ سیٹ، نہیں بھائی وہ چھوٹے تھے بڑے ہو گئے ہیں، تو ان کا بیان جو ہے شاید 2-3 گھنٹے تک ہزار انسان نکل جاتے تھے بیان سن، ایک جذبہ طاری ہوتا اللہ کے راستے۔ اب کچھ ہے نہیں، جیمر پہ کہاں جا رہے چلنے کے لیے، کیا کہے گا، چنے پاکے گا، وہ بھی تو نہیں ہے، جذبہ ایسا ہوتا تھا، وہ سنتے تھے۔ تو میں نے اسے بتایا تھا کہ حضرت امام جو ہے حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بیان میں قلوب پھٹ جاتے تھے، بہت سارے جنازے اٹھتے تھے، تاش نہیں کر سکتے جی کا بیان کیا لگ جاتی، پاگل جیسے ہوگا کھڑے ہو نام لکھاؤ چلنے کے لیے، 3 چلنے کے لیے، 7 چلنے کے لیے، کوئی کہتے آدمیوں میں لکھاؤ، وہ مشورہ کرنا رہے بھائی جاؤ اپنے گھر جاؤ، بس یہ بچوں کا کیا مسجد میں چھوڑ کے آؤ گے، تو یہ ہوتا تھا۔ تو میں بتا رہا تھا کہ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ کے یہاں تو زبان ہی نہیں تھی، لغنت تھی، سیدھی سیدھی بات کرتے تھے، اور یہاں تو یہ اب مسلم نے کہا تھا کہ کوئی موقع تو کو بتائیں گے کہ بھائی یہ کیا چیز ہے کہ یہ حضرت مولانا ایسے کام جو حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ کے زمانے میں شاید دنیا میں پھیل گیا، پھر اس کو قوت اور جلا بخشا مولانا صاحب رحمۃ اللہ نے بیانات میں اس کی، خیر یہ سلسلہ ابھی چل ہی رہا۔ تو میں نے اس دن کہا تھا کہ انشاءاللہ کبھی بیان بتائیں گے، تو کہتے حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو انتہائی نحیف اور کمزور پیدائشی طور پر، جن کی زبان میں لکنت اور جو ہے ان کی فکر عالمگیر، اور فکر کا عالمگیر ہونا یہ صرف اتنی ہی نہیں، وہ عالمگیر ہوگی، کیا جو ہے افریقہ اور کیا امریکہ اور کیا مشرق اور کیا مغرب اور کیا شمال اور کیا جنوب اور کیا جو ہے ہوائی جہاز اور کیا ریل اور کیا ٹرین اور کیا بسیں، سمجھے، اور کیا پیدل، ہزار جو ہے میل لوگ پیدل چلتے رہتے ہیں اللہ کے راستے میں اپنے بوریاں بھی سے اٹھانے۔ تو یہ کہاں سے اسپرٹ آ رہی ہے، یہ کون ان کو چلا رہا ہے، یہ کون ان کو اڑا رہا ہے، یہ اسپرٹ آئی کہاں سے، طاقت اور قوت اور پاور آیا کہاں سے؟ کہتے ہیں پاور ہاؤس سے، پاور ہاؤس تو اوپر ہے، دنیا تو دار الاسباب ہے نا، دنیا بالوسائل لا بالفضائل، یہاں تو وسیع جو ہے حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ نے کہا کہ حضرت میرے یہاں اولاد نے دعا کیجیے، کہا دعا تعویذ دے دیں گے، وہ سب کچھ کر دیں گے بھائی، لیکن کمر کا زور تو تمہیں ہی لگانا پڑے گا، دنیا تو دار الاسباب ہے، سمجھے۔ تو بات یہ ہے کہ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ نے ذریعہ اور وسیلہ بنایا، تو یہ اسپرٹ کیسی آئی اور کہاں سے آئی، تو ہمیں آپ کو میں نے کہا کبھی بتا دیں گے۔ تو حضرت کے ہاں 2 بڑی زبردست خصوصیت تھی، اور تو حضرت کی بہت ساری خصوصیات ہیں، تو ایک جو ہے بتا دیتا ہوں میں کہ حضرت کے قلب مبارک وہ ذرہ اس غم کا اور فکر کا اور گڑھن کا اور لگن کا تھا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قلب مبارک ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت امت کے لیے فکر میں رہتے تھے، گڑھن، لگن، جلن۔ حدیث پاک میں آتا ہے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متواصل الاحزان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت غم و فکر میں رہتے، سوچ کے غم میں، فکر میں۔ دوسری حدیث پاک میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب روتے تھے تو ایسے آواز نکل جس کی ہانڈی ابلتے ہوئے آواز ہوتی۔ تو یہ فکر اور یہ غم اور یہ پریشانی اور یہ رونا اور یہ دھونا، سمجھے، اور یہ اشکبار آنسو، اور یہ رات کو حدیث دوسری بات میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات میں سونے کے لیے تشریف لے، اول رات میں تھوڑی دیر جو ہے نماز کے بعد اور مشغولی کے بعد آرام فرماتے، پھر اس کے بعد اٹھ جاتے تھے، تہجد پڑھتے تھے، پھر اس کے بعد سو جاتے تھے، پھر اٹھتے تھے، پھر سوتے تھے، پھر اٹھتے تھے، پھر سوتے تھے۔ تہجد کے لیے اٹھ جانا ہم لوگوں کے لیے تو ویسے مشکل تھا، لیکن ایک مرتبہ اٹھ گئے، بڑا جو ہے گویا کہ ہم نے بڑا احسان کر دیا۔
اپنے اوپر. یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے کہ رات میں کئی ایک مرتبہ آدمی سوئے اور پھر اٹھے. تو یہ جو ہے بار بار اٹھنا اور بار بار اللہ سے مانگنا، اور کبھی مکہ شریف کی گلیوں میں، اور کبھی جو ہے طائف کے بازاروں میں، اور کبھی یہاں، کبھی وہاں، کبھی وہاں، اور کبھی بدر میں، کبھی حنین میں، سمجھے، اور کبھی جو ہے سر مبارک سے خون، اور کبھی گندان مبارک شہید. یہ سب کس کے لیے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے دنیا کی کسی چیز کی خواہش نہیں تھی، حکومت کی خواہش. تو آپ کو معلوم ہے کہ وہ کفار مکہ نے کیا کیا فرمائشیں نہیں کہ آپ جو چاہتے ہیں ہم سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن آپ اس مشن سے باز آئیں. تو آپ نے کیا جواب دیتے ہیں؟ میرے ایک ہاتھ میں تم سورج اور دوسرے ہاتھ میں چاند لا کر رکھ تھوڑی چاہو کہ میں اس مشن سے باز آ جاؤں. تو یہ پریشانیاں اور یہ غم اور یہ حزن اور یہ پریشان کس چیز کی، یہ جو ہے جلن ہر وقت کی قلب میں کس چیز کی؟ یہ اس کے لیے تھی کہ آپ کا مشن یہ تھا کہ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہ دنیا میں بسنے والے انسان یہ پڑھ لو تم کامیاب ہو. اسی کے لیے تو یہ ہر وقت جو ہے آپ کی قلب مبارک کو جو چیز جو ہے بے چین کرتی تھی وہ کیا تھی؟ امت کی فکر، امت کی امت کا غم، امت کا درد. وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا. کہتے ہیں جہنم کے کنارے پر اللہ کے نبی سے مطلب کہاں جا رہے ہو، کہاں جا رہے ہو؟ حدیث پاک میں کہ تم جو ہے اندر گرنے کو تمہیں جو ہے اس کو کوکھ سے پکڑ کے وہاں چھٹا رہا ہوں کہ نہ جاؤ، ہلاکت کی چیز. یا ایھا الناس قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارة علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون. آپ نے سب کچھ دیکھا، آپ نے عذاب قبر کو دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہنم کو دیکھا، جو ہے وہاں آپ نے جو ہے جنت کی سیر فرمائی. روایت میں آتا ہے کہ جو ہے جہنم کو 3000 سال تک فرشتوں جیسی طاقت اور مخلوق میں روشن کیا. 3000 سال تک. ان کی طاقت کیا ہے آپ کو معلوم ہے؟ حضرت جبرائیل السلام کے کتنے پر ہیں؟ ایک پر سے قوم لوط کو اٹھایا، اتنا اوپر لے کے فلما جاء امرنا جعلنا عالیہا سافلہ وامطرنا علیہا حجارۃ من سجیل منضود مسومۃ عند ربک. اتنے اونچے اٹھایا کہ وہ صبح کا وقت تھا، مرغے بول رہے تھے اور مرغوں کی بولنے کی آواز فرشتوں نے پہلے آسمان پر سنی. ایک پر سے الٹا کر دیا. خداوندے کے ہنگامے سحر کر قوم لوط راضی روزبا. خیر، تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ فرشتوں نے اللہ نے حکم دیا کہ جاؤ اس کو روشن کرو. تو 1000 سال کا کہا یا اللہ 1000 سال پورے ہو گئے. تو آگ کہتے ہیں بالکل سرخ ہو گئی. جب آگ بہت تیز ہوتی ہے لال ہو جاتی ہے. پھر آگ رض کیا اور اس کو روشن کرو. ایک دوسرے 1000 سال پورے ہو گئے. یا اللہ کہ اور تو آگ بالکل سفید ہو گئی. آگ بہت تیز ہوئی سفید ہو جاتی. کہا کہ اور پھر 1000 اور 1000 سال 3000 سال. اور جب 30,000 سال ہوئے تو آگ بالکل سیاہ ہو چکی تھی. یہ کوئلہ جو ہے آگ کی آخری شکل ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے. عذاب دیکھا ہے کب مردوں کو عذاب ہو رہا ہے، قبر کے عذاب کو دیکھتے تھے، جہنم کے عذاب کو دیکھا. تو اسی کہتے ہیں بھائی کہاں جا. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک میں جو فکر اور کھڑن اور جو آگ اور جو تپش اور جو جلن تھی، اس کا ایک ذرہ اللہ جل شاہ نے حضرت مولانا شاہ محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ قلب مبارک میں رکھا. وہ حضرت کو ہر وقت بے چین رکھتی تھی، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے چین رکھتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دندان مبارک خون کا قطرہ قیامت تک کے آنے والے سارے انسانوں کے خون کو ایک طرف جمع کیا جائے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قطرے خون کو ایک طرف رکھا جائے تو وہی چھپ جائے. امام الانبیاء. اور کیا ہوا یہاں سے یہ پاؤں مبارک سارے زخمی ہیں اور جو نالین شریفین بڑے ہوئے. ہم نے وہ جگہ وہاں جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرمائے تھے وہاں ہم لوگ گئے. وہاں ابھی باغ تھا، ابھی تو پتہ نہیں ہمارے شیخ رحمۃ اللہ کے ساتھ. تو وہاں کی انار زندگی میں کبھی ایسے انار ایسے کیا اس کا شاید وہ ایسے جب کہا تو اسے
بہت مشہور ہے دنیا میں قندہاری انار، لیکن میرے خیال میں اس کی کوئی حقیقت نہیں تھی اس بات کی. ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمائے وہ سارا انار کا باغ تھا تو انگلیں ہی چپک جاتی تھی، اس کو کیسے کیسے کھلنا پڑتا. اتنے خیر تو وہاں پر جب فرشتوں نے اگر کیا کہا کہ آقا اگر حکم ہو اشارہ ہو جائے تو ابھی یہ دونوں پہاڑوں کو کشومر کرتے ہیں. میں نے آپ کو بتایا حضرت جبرائیل السلام کی طاقت، اللہ کی طاقت، اللہ اللہ. تو کیا فرمایا کہ اگر ایمان نہیں لاتے ان کی اولاد نصیب اولاد. خیر تو میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ وہی وہ اس کا اثر آپ کے قلب مبارک اللہ نے ہوتا ہے جو ہر وقت کو پیشے یہ کام یہ دعا کر وہ راج میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. تو وہ مولانا حضرت کے ہم نے سنا رحمۃ اللہ علیہ کہ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا حال کیا تھا اور رات دن بھر اس طرح پریشان اس سے جماعت آگے سے بات کریں اس سے کرتے ہیں اس سے تو لمبی باتیں اور ہر وہ جو ہے یہی فکر امت تھی. اور جب رات ہوتی تھی کیا ہوتا تھا؟ رات ہوتی تھی تو نماز کے بعد گئے اپنے سونے کے لیے تو گئے تو دیکھا تو باہر گھوم رہا ہے مسجد میں تو دیکھتے پریشان اس کو نیند نہیں آتی. جو آدمی پریشان ہوتا ہے یا کسی مرض میں مبتلا ہوتا ہے اس کی رات بڑی لمبی ہوتی ہے وہ صبح ہو کے نہیں دیتا اور خوشی کی رات تو ایسے صبح ہو جاتی ہے. ہمارے یہاں سمجھانے ایک باہر گھوم رہا ہے ادھر چک کرو ادھر چک کرو پھر گئے پھر آج تھوڑی دیر پھر اس کے بعد آدھے گھنٹے دیکھو پھر باہر کبھی اندر کبھی باہر کبھی اندر کبھی باہر تو اسی میں پوری رات ختم ہو جاتی تھی. ایک دن ایک ہفتہ ایک مہینہ ایک سال نہیں اللہ اکبر. اور ایک شعر پڑھا کرتے تھے کسی کی شب وصل ہنستے کٹے ہے کسی کی شب ہجر روتے کٹے کہ ایسی شب ہے الہی یہ شب میری نہ ہنستے کٹے ہیں نہ روتے کٹے. یہ کہتے ہیں کہ یا اللہ جن کی خوشی کی رات ہوتی ہے نا تو وہ تو اس طرح گزر جاتی ہے کہ جب صبح کے وقت میں مرغ بولنے لگتے ہیں ارے یار ابھی تو عشاء کی نماز ہوئی صبح بھی ہوگی پتہ ہی نہیں چلا. کسی نے کہا وصل کی شب کیا دی تو نے اذائے مرغ سحر وصل کی شب کیا دی تو نے اذائے مرغ سحر قتل کر ڈال ظالم مجھ کو تیری تقدیر نے کہ بھائی ابھی تو ہم سمجھے تو کہ عشاء کی نماز کو آدھے گھنٹے ہو تو صبح کے اذان بھی ہوگی مرغ بولنے لگے پتہ ہی نہیں چلتا. تو حضرت مولانا الیاس تو ان کا حال یہ تھا کہ پڑھا کرتے تھے کہ ہاں کسی کہتے ہیں کہ جو خوشی کی اوقات ایسے گزر جاتے ہیں صبح ایسے ہو جاتی ہے کہ پتہ نہیں چلتا. اور جب کسی کا کوئی محبوب کوئی دوست کوئی عزیز قریب چلا جاتا ہے یا وہ کسی پریشانی مبتلا ہوتا ہے اور پریشانی آ جاتی ہے تو کہتے ہیں شب ہجر جو ہے نا وہ اتنی لمبی ہوتی ہے کہ صبح ہو کے دیتی ہی نہیں. لیکن پھر بھی دکھ اور سکھ میں خوشی کی رات اور غم کی رات کٹ ہی جاتی ہے صبح ہو ہی جاتی ہے. تو زمانے جیسے کیا کہتے ہیں کہ کسی کی شب وصل یعنی خوشی کی رات ملاقات کی رات کسی کی شب وصل ہنستے کٹے ہیں اور کسی کی شب ہجر روتے کٹے ہیں روتے روتے آدمی لیکن صبح ہو جاتی ہے. اس کی بھی جسے بریان اور مرغ متنجن کھایا اس کی بھی صبح ہو گئی اور جس نے بیچارے نے روکھی سوکھی کھائی اور پانی کے ساتھ جو ہے روٹی کھائی سوکھی اس کی بھی صبح تو ہو جاتی. تو کہتے ہیں کسی کی شب وصل ہنستے کٹے ہے کسی کی شب ہجر روتے کٹے ہے کیسی شب ہے الہی یہ شب یا اللہ یہ میری رات کیسی ہے نہ ہنستے کٹے ہیں نہ روتے کٹے. تو کیا تھا ان کو کس چیز کا غم تھا؟ بچوں کی شادی کا فکر تھا دنیا کمانی تھی اور کچھ مرتبہ چاہتے تھے. امت کا غم امت کا فکر امت ان کے بارے ان کے گھروان کا کہ آپ پہ کتنا جو ہر روز 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 یہی جھگڑا ہے. فرمانے لگے اگر میں دیکھ رہا ہوں کہ دو بڑی نہریں امت کی خون کی بہہ رہی ہیں دیکھ ہی رہے ہیں
نہریں بہ رہی ہیں. اللہ اور میں ان کو دیکھ رہا ہوں, مجھے کیسے نیند آ سکتی ہے. اگر تمہیں یہ سب پتہ چل جائے, تم پر یہ روشن ہو جائے تو رونے والے دو ہو جائیں. ہم سب فتنے, یہ سب فتنے ہیں. اسی اللہ کے نبی اللہ من اعوذ بک من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللہ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں فتنے جو ظاہر ہوئی, ابھی جو بہت سی ظاہر ہوئی. ایسے فتنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ زمانہ کی تسبیح کے دانوں کی طرح سے تاکہ ٹوٹا اور ایک کے بعد دوسرا تیسرا چوتھا 100 دانے ختم ہو جائیں گے. ہم نے کہا ایک وقت ایسا آئے گا لوگ کہیں گے کاش قبر والے کی جگہ پر میں خود اللہ پاک پناہ مانگنی چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ یصبح مؤمنا ویمسی کافرا, یمسی مؤمنا ویصبح کافرا, کہ جب صبح میں ہوگا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا, نماز پڑھی, قرآن شریف پڑھی, یاسین شریف پڑھی, شام میں دیکھا اللہ حفاظ فرمایا کھیت و دین سے نکل, اللہ کیا ہوا بھائی, رات میں کلمہ طیبہ پڑھ کے سویا تھا, نماز عشاء پڑھی تھی, سب کچھ صبح میں اٹھا, اللہ حفاظ فرمایا. اس سے بھی پناہ مانگنی چاہیے. سخت آگے کیا فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, یہ بھی دینہ بعرض من الدنیا, چند ٹکوں کے خاطر دین کو بیچ کھائے گا. اللہ حفاظ ہمیں اپنی دین پر, دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمیشہ قائم بنائے گا. تو اب وہ حضرت الیاس الحمد للہ نے روشن کر دیا تھا. وہ کہتے ہیں اگر تمہیں پتہ چل جائے جو مجھے معلوم ہے اور تمہارے پر وہ چیز گزرنے لگے جو میرے دل میں گزر رہی ہے تو رونے والے دو ہو جائے, اور تمہاری بھی جو ہے نیند حرام ہو. خیر, تو یہ کیا چیز تھی بھائی؟ تو یہ میں عرض کر رہا تھا کہ ان کے پاس کوئی بیان تو تھا نہیں لمبا چھوڑا, زبان میں تو لکنت تھی, سیدھی سیدھی باتیں کرتے ہیں, سمجھے, لیکن ان کی فکر نے, ان کے غم نے, ان کی کھڑن نے, ان کی لگن نے, ان کی جلن نے ساری دنیا میں آ گیا. اور یہ آگ پھیلتی ہی جا رہی ہے, انشاءاللہ قیامت تک پھیلتی رہے گی. یہ نور ہے, نور اللہ ہے. اس کے لیے کوئی دنیا کی کوئی جو ہے کوئی چیز جو ہے اس کے لیے سدھے راہ نہیں. تو حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ اگر روح کسی نے کہا کہ اگر ان کی کہیں ملاقات ہو جائے, کہ روحانی کہیں ملاقات ہو, ان سے یہ ادب یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہی آبلے ہیں, وہی جلن, کوئی سوز دل میں کمی نہیں. وہی آبلے ہیں, وہی جلن, کوئی سوز دل میں کمی نہیں. دنیا میں ہزار ہزار لوگ اپنی جان اپنا مال, سمجھے. اور ہمارے یہاں بہت جماعتیں آتی ہیں تو اس میں بڑے بوڑھے بوڑھے لوگ پاکستان سے آتے ہیں. بعض تو بیچارے 70 75 80 سال کے بڑے بوڑھے, لیکن ماشاءاللہ, اور وہ سینکڑوں میل پیدل جماعت میں چاہے چلتے ہی رہتے ہیں. چند آ کے پھر مجھے سب کا کارگزاری سناتے ہیں پہاڑوں میں ایسے. ہمارے تو چونکہ مسلمان بہت کم ہوتے, تو جو بھی آپ کو بتایا میں نے کہ ہمارے گیم وغیرہ کے علاقے میں تو ہوتا ہے کہ بیچارے ان کو کلمہ طیبہ آئے گا بھی کہاں سے. تو اب وہ راستے میں سارے جو دیہات ہیں وہ سب غیر مسلموں کے ہیں. میں نے 50-100 سال تک بھی 50-100 کلومیٹر تک بھی کوئی ایک جو ہے گاؤں مسلمانوں کا نہیں. اب وہ چلتے ہیں تو کئی دن لگتے ہیں اس کو کراس کرتے ہوئے. تو میں نے کہا تم کیا کرے گا, بس کہاں وہ جاتے ہیں, کوئی اسکول خالی کر دیتا ہے, کوئی اپنے گھر دے دیتا ہے غیر مسلم. کبھی تم وہ تو اللہ والے لوگ معلوم ہوتے جاؤ ہمارے یہاں رہو, کبھی وہی تعلیم کرنے جائے, کچھ نہیں تو درخت کے نیچے, وہ تو جنگل ہے, رات بھر جو ہے کیسے سوتے ہیں. بڑی قربانی, اللہ کی قربانی کو قبول. تو یہ جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ میں نے کہا کہ جو افریقہ اور کیا امریکہ اور کیا ایشیا اور کیا شمال اور کیا جنوب اور کیا بحر اٹلانٹک اور کیا فضائیں اور کیا ہوائیں اور کیا زمین, سب جگہ جو ہے اللہ کے بندے چل رہے ہیں اور اللہ کی دین کی دعوت کو لے کر جو ہے اپنی اصلاح کے لیے کبھی اس کے در, کبھی اس کے در, کبھی عرش پر, کبھی فرش. میں عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں سے گزر گیا. خیر, تو میں کہتا ہوں مولانا الیاس سے حملہ کیا کسی روحانی کسی سے ملاقات ہو جائے تو خیر ان کو تو سب اللہ میں کے یہاں سب پتہ ہی, لیکن وہ بھی یہ کہہ سکتا ہے کہ وہی آبلے ہیں, وہی جلن, کوئی سوز دل میں کمی نہیں, جو آگ لگا کے گئے ہو تم وہ لگی ہوئی ہے بجھی نہیں. اللہ تعالیٰ اس آگ کو قیامت تک کے لیے جاری اور ساری رکھے اور اس کو اور تیز سے تیز رکھتا ہے, تاکہ ہمارے قیامت تک کے آنے والے
جو ہے انسانوں کے ایمان اللہ محفوظ کر دے اس کے ذریعے سے آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔